السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے قرآن پاک اردو ٹرانسلیشن سے شروع کیا ہوا ہے۔ آج ہم قرآن پاک کی 24 سورہ نور شروع کریں گے۔ یہ مدنی سورہ ہے اور اس کی 64 آیا ہے اور 9 رکوع ہیں۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ یہ ایک سورت ہے جسے ہم نے نازل کیا اور اسے فرض کیا، اور اس میں ہم نے کھلی نشانیاں نازل کی، شاید تم نصیحت مانو۔ زناکار عورت اور زناکار مرد، ان میں سے ہر ایک کو 100 درے مارو، اور چاہیے کہ تمہیں ان پر اللہ کا حکم جاری کرنے میں ترس نہ آئے اگر تم اللہ اور آخری دن پر ایمان رکھتے ہو، اور چاہیے کہ ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہو۔ زناکار مرد صرف زانیہ یا مشرک عورت سے نکاح کرتا ہے، اور زناکار عورت سے زانی یا مشرک ہی نکاح کرتا ہے، اور یہ بات مومنین پر حرام ہے۔ اور جو لوگ پاک دامن عورتوں کو تہمت لگائیں پھر وہ 4 گواہ نہ لائیں تو ان کے 80 درے مارو، اور کبھی ان کی گواہی قبول نہ کرو، اور وہی فاسق ہے۔ مگر جنہوں نے اس کے بعد توبہ کی اور درست ہو گئے تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں کو تہمت لگائیں اور ان کے پاس 100 اپنی جانوں کے اور گواہ نہ ہوں تو ایسے کسی گواہی یہ ہے کہ اللہ کی قسم کھا کر 4 دفعہ گواہی دے کے مقرر وہ سچوں میں ہیں، اور 5ویں دفعہ کہیں کہ اللہ کی لعنت اس پر اگر وہ جھوٹوں میں ہوں۔ اور عورت کا عذاب یوں دور ہوتا ہے کہ وہ اللہ کی قسم کھا کر 4 دفعہ گواہی دے کہ مقرر اس کا شوہر جھوٹوں میں سے ہے، اور 5ویں دفعہ کہے اگر اس کا شوہر سچوں میں ہے تو اس عورت پر اللہ کا غضب آئے، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کا رحم تم پر نہ ہوتا تو یہ کہ اللہ توبہ قبول کرنے والا دانا ہے۔ جنہوں نے طوفان اٹھایا وہ تمہیں میں سے ایک جماعت ہیں۔ اس تہمت کو تم اپنے حق میں برا نہ سمجھو، بلکہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ ان میں سے ہر آدمی کے لیے اس کا کمایا ہوا گناہ ہے، اور جس نے ان میں سے اس تہمت کا بڑا بوجھ اٹھایا اس کے لیے عذاب عظیم ہے۔ جب تم نے اس کو سنا تھا تو مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں نے اپنے لوگوں کی نسبت نیک گمان کیوں نہ کیا، اور کیوں نہ کہا کہ یہ شریح جھوٹ ہے؟ کیوں اس تہمت پر 4 گواہ نہ لائے تو اللہ کے نزدیک وہی جھوٹے ہیں۔ اور اگر دنیا اور آخرت میں اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو اس چرچا کرنے میں تم پر بڑا عذاب آتا۔ جب اس تہمت کو تم اپنی زبانوں پر دیتے تھے اور اپنے منہوں سے وہ بات کہتے تھے جس کا علم تمہیں نہ تھا، اور اسے ہلکی بات سمجھتے تھے، اور حالانکہ وہ اللہ کے نزدیک بڑی بات تھی۔ اور جب تم نے اس کو سنا تھا کیوں نہ کہا ہمیں ایسی بات بولنا لائق نہیں، اے اللہ تو پاک ہے، یہ بڑا بہتان ہے۔ تمہیں اللہ نصیحت دیتا ہے کہ پھر ایسی بات کبھی نہ کرو جو اگر تم مومن ہو، اور اللہ تمہارے لیے آیتیں بیان کرتا ہے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات کا چرچا ہو انہیں دکھ دینے والا عذاب ہوگا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی اور یہ کہ اللہ شفیق مہربان ہے تو کیا تم کچھ نہ ہوتا۔ مومنو، شیطان کے قدموں پر نہ چلو، اور جو شیطان کے قدموں پر چلے گا بے حیائی اور بری بات کا حکم دے گا۔ اور اگر اللہ کا فضل اور تم پر نہ ہوتا تو تم میں سے کوئی بھی کبھی پاک نہ ہوتا، لیکن اللہ جسے چاہے پاک کرتا ہے، اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ اور یہ چاہیے کہ تم میں سے جو لوگ بزرگی اور کسائش والے ہوں قسم نہ کھائیں کہ رشتہ داروں اور محتاجوں اور اللہ کی راہ میں وطن چھوڑنے والوں کو کچھ نہ دیں گے، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخشے؟ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ جو لوگ پاک دامن بے خبر مومن عورتوں پر تہمت لگائیں وہ دنیا اور آخرت میں ماہون ہیں، اور انہیں بڑا عذاب ہوگا۔ جس دن ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پیر ان پر گواہی دیں گے تو وہ کرتے تھے جو وہ کرتے تھے، اس دن اللہ ان کی سزا جس کے وہ مستحق ہیں پوری دے گا، اور جان لیں گے اللہ جو ہے وہی سچا ظاہر کرنے والا ہے۔ گندی عورتیں گندے مردوں کے لیے ہیں، اور گندے مرد گندی عورتوں کے لیے ہیں، اور ستھری عورتیں ستھرے مردوں کے لیے ہیں، اور ستھرے مرد ستھری عورتوں کے لیے ہیں۔ یہ لوگ ان باتوں میں سے بری ہیں وہ جو کہتے ہیں کہ ان کے لیے مغفرت اور عزت کی روزی ہے۔
مومنوں، سوائے اپنے گھروں کے اور لوگوں کے گھروں میں بغیر اجازت لیے اور گھر والوں کو بغیر سلام کیے داخل نہ ہوا کرو، یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، شاید نصیحت پکڑو۔ پھر اگر تم اس گھر میں کوئی آدمی نہ پاؤ جب تک تمہیں اجازت نہ دیں اندر داخل نہ ہو، اور اگر تمہیں کہا جائے کہ واپس چلے جاؤ تو واپس چلے جایا کرو۔ یہی تمہارے لیے خوب ستھرائی ہے، اور جو تم کرتے ہو اللہ جانتا ہے، اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں کہ اگر ان گھروں میں داخل ہو جہاں کوئی نہیں بستا اور اس میں تمہارا اسباب ہو، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ مومنوں سے کہو اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، اور یہ ان کے لیے خوب ستھرائی ہے، بے شک اللہ واقف ہے جو وہ کرتے ہیں۔ اور مومن عورتوں سے کہہ کہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی محافظت کریں اور اپنا سنگار ظاہر نہ کریں مگر جتنا ان میں سے ظاہر ہے، اور چاہیے کہ اپنی اوڑھنیاں اپنے گریبانوں پر ڈالے رکھیں اور اپنی زینت کسی پر ظاہر نہ کریں مگر اپنے شوہر یا اپنے باپوں پر یا شوہروں کے باپوں پر یا اپنے بیٹوں یا اپنے شوہروں کے بیٹوں پر یا اپنے بھائیوں پر یا اپنے بھتیجوں پر یا اپنے بھانجوں پر یا اپنی عورتوں پر یا اپنے ہاتھ کے مال یعنی لوڈی غلاموں پر یا مردوں میں سے ان پر جو عورتوں کی حاجت نہیں رکھتے، یا مردوں میں سے جو عورتوں کی چھپی باتوں سے واقف نہیں، اور اپنی پوشیدہ زینت ظاہر کر کر زمین پر پیر مارتی نہ چلیں۔ اور اے ایماندارو، تم سب مل کر اللہ کی طرف توبہ کرو، شاید کہ تم نجات پاؤ۔